شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلم بن عبداللہ زبادی سے روایت ہے کہ جس جگہ ہم شمر کے ساتھ چھپے ہوئے تھے وہاں مکڑیاں بہت زیادہ تھی اور رات کو آوازیں دیتی تھی۔ میں اس رات اچانک بیدار ہوا اور میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ رات کا وقت ہے، اس وقت اور تو کوئی آ نہیں سکتا، وہ نہ ہو یہ مکڑیوں کی آواز ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے آواز زیادہ صاف سنی۔ اس وقت رات اندھیری تھی، دور سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آنکھیں ملی اور غور سے دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ نہیں، یہ مکڑیوں کی آواز نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا کہ اچانک ٹیلے سے کچھ آدمی ظاہر ہوئے۔ جب ان کی نگاہ ہمارے خیمے پر پڑی تو انہوں نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ ہم اچھی طرح محاصرے میں آ چکے تھے اور غفلت میں تھے اور اپنے دفاع اور مقابلہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ ہم سب وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر فرار کرنے کا بھی موقع نہ ملا۔ ہم اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل بھاگ نکلے۔ میں نے شمر کو دیکھا کہ اس نے اپنے جسم پر عمدہ کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے جسم پر برس کے سفید داغ تھے۔ میں نے اس کے تمام جسم پر سفیدی کے داغ دیکھے کیونکہ شمر مبروس ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر سفیدی کے دھبے تھے۔ اسے مہلت نہ ملی کہ جنگی لباس پہن سکے اور اسے اپنے اسلحہ اٹھانے کا بھی موقع نہ ملا۔ ہم بھاگ کھڑے ہوئے لیکن شمر نے دیکھا کہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے لڑنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی جگہ ٹھہرا رہا۔ مسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شمر قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن مسلم نے کہا کہ وہ شخص کہ جس نے شمر کے خط کی اطلاع اور اس دیہاتی آدمی کا واقعہ ابو عمرہ سے بیان کیا تھا وہ میں تھا۔ میں اور میرے اور ابو عمرہ کے دوسرے ساتھی تھے کہ جنہوں نے شمر کا محاصرہ کیا تھا۔ اس نے دعا کیا تھا کہ شمر کو میں نے قتل کیا تھا۔ اور دوستو، ایک دوسری روایت میں شیخ توسی نے امالی میں شمر کے قتل ہونے کا واقعہ کو یوں نقل کیا ہے کہ ابو عمرہ ایک گروہ کے ساتھ شمر کی تلاش میں نکلا اور ایک حملے کی صورت میں اسے زخمی کر دیا اور پھر اسے قیدی بنا لیا اور اسے مختار کے پاس بھیجا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالا جائے۔ مختار کے ایک ساتھی نے شمر کے سر کو اپنے پاؤں سے روندا۔ ان دو طرح کی روایت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ شمر اس رات بھاگتے ہوئے حملہ کی صورت میں زخمی ہو گیا اور اسے پکڑ کر مختار کے پاس بھیج دیا گیا ہو اور مختار نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا ہو اور اس کے بدن کو تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں جلا دیا ہو۔ عبد الرحمن سے پوچھا گیا کہ شمر نے اس رات کے حملے اور مارے جانے کے وقت آخری دفعہ کیا کہا تھا، تو عبد الرحمن نے کہا کہ اس رات ہم نے شمر کے خیمے کا محاصرہ کر لیا تھا اور شمر کو دیکھ لیا۔ شمر نے اپنے نیزے کے ساتھ ہم پر حملہ کیا، اس کے بعد نیزے کو پھینک دیا اور جلدی سے خیمے کے اندر چلا گیا اور تلوار اٹھا لایا اور ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے شمر کو قتل کیا۔ مسلم بن ضمیری نے کہا ہے کہ اللہ اکبر، خدا نے اس خبیث کو قتل کیا ہے۔ درست ہے کہ ابو عمرہ جیسے طاقتور انسان کے ہاتھوں پر خبیث اور زانی اور ظالم انسان قتل ہوا اور اس کے چند ایک ساتھی بھی قتل ہو گئے۔ ان کے سروں کو کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کیا گیا۔ مختار کی جب شمر کے کٹے ہوئے سر پر نگاہ پڑی تو شکر کا سجدہ بجا لایا اور حکم دیا کہ اس کے نحس سر کو مسجد کے سامنے نیزے پر نصب کر دیا جائے تاکہ دوسروں کے لیے موجب عبرت ہو۔